السلام علیکم دوستو اگر کامیاب لوگوں کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ بہت ضدی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سب کی طرح بھیڑ چال میں جیسے چلنا ہے چلنے دو کو نہیں مانتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں شدید تنقید کا سامنا تھا۔ ان کے ارد گرد رہنے والے ان کے نظریات کو دیوانے کا خواب کہتے تھے۔ جب کبھی وہ اپنی سوچ دوسروں کے سامنے رکھتے تو بلند آواز کہوں سے نظر انداز کر دیے جاتے، اور کئی لوگ انہیں اپنے فضول دعووں سے ہٹ کر پرسکون رہنے کی نصیحت کرتے۔ کچھ لوگ انہیں یہ کہہ کر کہ جو مقدر میں ہوتا ہے ضرور ملتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ کچھ لوگ یہ کہتے کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، اتنے بڑے خواب مت دیکھا کرو جو پورے نہ ہو سکیں۔ کچھ لوگ انہیں جیسے ہیں ویسے رہ کر آرام دہ زندگی گزارنے کے ٹوٹکے بتاتے تھے، لیکن یہ سب باتیں ہونے کے باوجود بھی ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ وہ شاید بہت ضدی تھے، وہ زندگی کو گزارنا نہیں جینا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گونگا اور بہرا بن کر اندھی محنت کی سوچ لی۔ اب وہ اپنے مقاصد کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ ان کے سامنے اپنا مقصد تھا، دل میں مقصد کے پانے کی تڑپ، نہ ٹوٹنے والا حوصلہ اور کامیابی حاصل کرنے کی ضد۔ دوستو، یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ واحد ناممکن سفر وہ ہے جس کی آپ کبھی شروعات نہیں کرتے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ شروع میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہوا۔ کبھی گرے، کبھی اٹھے اور کبھی پھر گر گئے۔ کبھی حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا تو کبھی ہمت نے جواب دے دیا، لیکن اپنے مقصد کی تڑپ نے انہیں بیزار کر دیا اور وہ پھر سے اپنی کمر کس کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہی بیزار، بے چین اور ضدی لوگوں میں سے ایک 60 سالہ بوڑھا تھا جو نوکری سے نکالے جانے کے بعد جب گھر پہنچا تو اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی دیکھ کر سکتے میں چلا گیا۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، کیونکہ آج تک اس نے جو بھی کاروبار اور نوکری کرنے کی کوشش کی تھی اس میں وہ ناکام ہی رہا تھا۔ اس کی بار بار کی ناکامیوں نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا، لیکن اس کا ارادہ آج بھی جوان تھا۔ وہ آج بھی دنیا میں کچھ کر دکھانے کی امید سے زندہ تھا، لہٰذا وہ ایک مرتبہ پھر کھڑا ہوا۔ اس بار اس نے اپنے ہنر کو آزمانے کی کوشش کی۔ وہ کھانا بنانے کا ماہر تھا۔ اس نے کھانا بنا کر اپنے ارد گرد کے گھروں میں تقسیم کرنا اور بیچنا شروع کر دیا۔ جلد ہی لوگوں کو اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا پسند آ گیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنا دیا جو دن بدن ترقی کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چھوٹے ریسٹورانٹ کے نام کے اور بھی ہزاروں ریسٹورانٹ اس کے ملک میں کھل چکے تھے۔ نہ صرف اس کے اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا کے 118 سے زیادہ ممالک میں اس کے چھوٹے ریسٹورانٹ کے نام پر بہت سی برانچیں کھل چکی تھیں۔ دوستو، اس چھوٹے سے ریسٹورنٹ کا نام KFC یعنی کینٹکی فرائیڈ چکن اور وہ بوڑھا شخص ہارلینڈ سینڈرز تھا۔ دوستو، اس شخص کی ایک چھوٹی سی اور آخری کوشش نے اسے دنیا کی سب سے بڑی کھانے کی کمپنیوں میں سے ایک کا مالک بنا دیا۔ دوستو، ایسی ہی چھوٹی سی کوشش تھی جس نے ایک معمولی سے تھامس ایڈیسن، معمولی سے نیلسن کو نیلسن منڈیلا اور محمد علی کو قائد اعظم بنا دیا۔ تو دوستو، ان سب باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ وہ لوگ زندگی میں ضرور کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہیں اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے جی جان سے محنت کرتے ہیں۔ کامیابی خود ان کے قدم چومتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتے ہیں۔